سر قرآن مجید کی روشنی میں ذرا وسیلے کا کیا قرآن کیا ہم دعاؤں میں قرآن خاص طور پر نبی کا مولا علی علیہ السلام کا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا غوث اعظم کا وسیلہ دے سکتے اور پھر مدد کا جو ایک ذرا بتا سکتے ہیں ایک ذرا تاکہ قوم الناس خیر ہو. اچھا جی، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ مجھے ذرا ایک فیور کیجیے گا، سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے، اس کو بہت زیادہ لوگ کوٹ کرتے ہیں. اچھا اس میں ایک چیز اور ایڈ کیجیے گا، وسیلے کی وجہ سے لوگ کیا محمد مدد کیا علی تک پہنچ سکتے ہیں. سر اس کی حقیقت بھی بتا دیں عوام قرآن سہل انداز میں تاکہ پبلک کی بات کیا یہ چیز جائز ہے مسلمانوں. دیکھیے جی، اس پر نا میں آپ کو ایک آیت پڑھتا ہوں، پھر اس کا ہم نا ترجمہ کریں گے. اور میں اس کا میں کھولتا ہوں، میرے پاس نا الحمدللہ ایک عربک میں ایپ ہے، ہمارے عرب دوستوں نے بتائی، میں اس کو یوز کرتا ہوں. اس میں عربی سے عربی میں ہی تفاسیر ہیں، میرے پاس کچھ بہت ہی یونیک تفاسیر اس میں موجود ہیں الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یہ ہے جی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 35. اے مومنو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ پاؤ، اس کی طرف وسیلہ کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں فلاح مل جائے. یعنی اللہ کا قرب اختیار کرو، تقوی اور قرب ربانی. اچھا، یہ ترجمہ میں نے آپ کو بتایا سلیس اردو میں، جیسے میں آیت کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب نا اس آیت کو لوگ دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں وسیلے کے جائز ہونے. اب وسیلہ جائز ہے یا نہیں جائز، یہ ایک بعد کی بات ہے، مگر پہلے سب سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ اردو والا وسیلہ لفظ اور یہاں جو وسیلہ لفظ ہے یہ دو مختلف الفاظ. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اردو میں ایک لفظ ہے اجتناب کرنا. اجتناب کرنا کیا ہے اردو میں، اس کا کیا میننگ لیتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ کیا میننگ لیتے ہیں؟ اردو کا لفظ ہے، پرانا لفظ ہے، اجتناب کریں گے، میں اجتناب کرتا ہوں. پرہیز کرنا. حسین بھائی ہاں جی، اوائڈ کرنا. اٹس ناٹ اے ویری ہارڈ میننگ، کریکٹ؟ وی ایگری آن دس. متفقن علیہ. 4 لوگ نظر آ رہے ہیں مجھے اسکرین میں، متفقن علیہ. اب آپ قرآن میں آئیں جہاں تحریم خمر والی آیت ہے، یہ بھی سورہ مائدہ میں 7ویں سپارے میں. واللہ ابھی بیٹھے بیٹھے فی البدی میرے دماغ میں کہ وہاں پہ لفظ اجتناب جو ہے وہ شدید حرمت کے لیے استعمال ہوا. وہی لفظ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس کے قریب بھی مت جاؤ. دیکھ رہے ہیں؟ تو ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہماری جو اردو ہے نا، یہ ہے بیٹی ہے عربی کی، بہن، چھوٹی بہن کہہ لیں، چھوٹا بچہ کہہ لیں. تو بہت سارے الفاظ جب ادھر آئے نا تو کچھ کی شدت بڑھ گئی، کچھ کی گھٹ گئی، تو اور کچھ کے معنی بھی مکس اپ ہو گئے، جیسے الوسیلہ. ایک اور مثال لے لیں، درود شریف. عربی میں تھا صلاۃ، اردو میں کہہ دیا درود شریف. مطلب پوچھو، کسی کو بھی نہیں پتا، علماء کو بھی کئی بار نہیں پتا ہوتا، عامہ کی تو بات چھوڑ ہی دینا، کچھ بھی نہیں پتا. تو بھائی یہاں پہ وسیلہ کا مطلب جو ہے، میرے سامنے میں نے اپنی ایپ کھولی ہوئی ہے، صاف لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین صدقوا اللہ ورسولہ وعملوا بشرعہ خافوا اللہ وتقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بہ یرضیہ وجاہدوا فی سبیلہ کی تفوزوا بجنات. اچھا جی، مدارک التنزیل وحقائق التأویل، یہ حنفی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی پرانی، صدیوں پرانی تفسیر ہے. اس میں بھی تقرب الی اللہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور بفعل الطاعات و ترک السیئات.
جو احکام ہے ان کو فالو کرنا اور گناہوں کو چھوڑ دینا. یہ مدارک التنزیل حقائق التعویل، یہ اپنی حنفی تفسیر ہے، علامہ میرا خیال ہے نصفی ہے، ٹھیک ہے. بہرحال مدارک التنزیل بہت مشہور ہماری حنفی تفسیر ہے، اور یہ سیریا میں پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹیز کے اندر. جنگ سے پہلے تک تو مجھے کنفرم ہے پڑھائی جاتی ہے. اب علامہ ابن جوزی کی تفسیر، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو الوسیلہ لفظ ہے نا، اس کے بارے میں علامہ ابن جوزی کی تفسیر. ابن جوزی وہ محدث جنہوں نے موضوعات پہ بڑا کام کیا ہوا ہے، اور یہ انہوں نے دفاع بھی کیا ہوا ہے نا امام حسین کا، یزید کے خلاف کتاب بھی لکھی نا، الرد علی المتعصب العنید المانع فی ذم یزید. وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف آگے بڑھنا. یہ اقوال اس طرح انہوں نے اکٹھا کیا، یہ صحابہ اور تابعین کے اقوال کی میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں جو یہاں لکھا ہوا. ٹھیک ہے جی، یعنی تقربت الیہ وانشد، اور دوسرا معنی ہے والثانی المحبہ، اور وہذا قول ابن زید. اوپر والا جو ہے وہ ابن عباس کا، عطا کا، اور مجاہد کا، اور فرا. یہ دیکھیں تو اس لیے وسیلے کو جائز ناجائز کرنے کے لیے اس آیت کا سہارا نہ لیں. یہ اس آیت کریمہ کے ساتھ ظلم ہے، اس کے معنی کے ساتھ بھی ظلم ہے. یہاں آیات میں جہاد کی، قتال کی، شرعی سزاؤں کی، چور کے ہاتھ کاٹنے کی، یہاں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو ہم اس سے وسیلہ جائز کریں. اب آ جائیں وسیلے کے اوپر، جائز نہ جائز. یہ پہلی چیز ضروری تھی کہ ذرا ذہن صاف ہو لوگوں کو. تو اللہ کرے کوئی مولوی صاحب، عالم دین، خطیب بھی میری بات سنیں کہ وہ آئندہ اس آیت کو استعمال نہ کریں وسیلے کے جائز ہونے. اس میں تو بات اس وسیلے کی ہو رہی جو ہر مسلمان پہ واجب اور فرض ہے، کہ اللہ سے محبت کرنا، اللہ کا قرب اختیار کرنا، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا، اور گناہوں سے بچنا. یہاں تو یہ بات ہو رہی. میں آپ کو خلاصہ کلام بتا دیا، اور میں نے کوئی اردو ترجمہ نہیں پڑھا، کیونکہ وہ پھر لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی کا پڑھ رہا ہے، دیوبندی کا، اہل حدیث کا، کس کا پڑھ رہا ہے. چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہوگی جی بات. وسیلہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا ٹروتھ لائز ان دا مڈل آف ایکسٹریمس. جو سچ ہے نا کئی دفعہ دو انتہاؤں میں ہوتا ہے. کیونکہ انتہائیں کیا ہوگی، اب ہمارے کسی آپ اہل حدیث بھائی سے پوچھیں آج کے، ان میں مدخلی بھی شامل کر لیں. اب یہ مدخلی نام یاد رکھیے گا، پاکستان میں لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. پاکستان میں اہل حدیث بس اہل حدیث ہی ہے. ان میں جو مدخلی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، اللہ ان کے شر سے بچائے. یہ وہ لوگ ہیں جو اہل حدیث نہیں ہیں، یہ ان کا نام چوری کر رہے ہیں. اب ان میں کچھ ایسے ہیں جو متشدد قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ مشرک ہیں جو وسیلہ کر رہے ہیں. ایک یہ ہو گیا. دوسری ایکسٹریم کہتی ہے کہ نہیں، تمہاری دعا ہی نہیں قبول ہوگی جب تک تم نے حضرت جی کا نام نہیں لینا، جب تک تم نے دربار عالیہ پہ جانا نہیں ہے، جب تک تم نے وہاں سر نہیں ٹیکنا، تمہاری دعا نہیں قبول ہوگی. یہ وسیلہ ہے، فزیکل وسیلہ بھی کرنا ہے. مرشد کے پاؤں پکڑنے جا کے، مرشد کا بتایا ہوا عمل، اس پہ عمل کرنا ہے، ورنہ تم نہیں رب تک پہنچ سکتے، تم تو فیل ہو جاؤ گے. تمہیں وہ ڈیم پہ سیدھا ہاتھ لگایا تو بجلی لگی تو مر جاؤ گے. تو بجلی پہلے ایسے آتی ہے، ایسے آتی ہے، ایسے آتی ہے، سوئچوں سے پھر ادھر آتی ہے، سوئچ میں بھی ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالنا، سمجھ رہے ہیں. تو وہ اس طرح کی کہانیاں بنا بنا کے لوگوں کو پھنسایا ہوا. یہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں، اس سے توبہ کریں. اس وسیلے پہ آ جائیں جس پہ نہ کسی اہل حدیث کا اختلاف ہے اور نہ ہی اہل سنت. یہ سارے کے سارے بات ہیں. وہ کون سا وسیلہ ہے؟ وسیلہ دیکھیے، سب سے پہلے تو جب بھی ہم نے اللہ کو پکارنا ہے، پہلے نمبر پہ ہم نے وسیلہ اللہ کی طرف اگر اختیار کرنا ہے. میں اردو والا بات کر رہا ہوں کہ یعنی اللہ کے پاس کسی ذریعے سے آنا، تو سب سے پہلے اس کی ذات سے آئے نا. اور اللہ نے اس کا ہمیں قرآن میں طریقہ سکھایا. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. سارے اسماء حسنی اللہ کے ہیں، ان سے اللہ کے پاس آؤ، ان سے اللہ کو پکارو. پہلا وسیلہ. دوسرا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ ساتھ اس کے افعال کا واسطہ دینا، اپنے بھی کسی چیز کا واسطہ دینا، اپنی طرف سے بھی وسیلہ دینا، اپنے ایمان اور عقیدے کا واسطہ دینا. اللہ کو وسیلہ کہہ لیں، واسطہ دینا کسی کہ یا رب ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی پہ ایمان لائیں. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، اننا آمنا فاغفر لنا. پہلے اللہ کی اسماء صفات کی مثالیں سمجھ گئے آپ کہ آپ فاطر السماوات والارض ہیں، آپ ہمارے ولی ہیں. توفنا مسلمین، سورہ یوسف میں دعا ہے، سمجھ گیا. آپ نے پہلے اللہ کو اس کی، اللہ نے خود بتایا کہ سورہ اعراف میں حکم دیا 9ویں سپارے کے بالکل مڈل میں آئے کہ اس کو اللہ کہتا ہے اس کو اس کے اسماء سے پکارو، اسماء حسنی سے پکارو. رزق کا معاملہ کو یا اللہ تو ہی رزاق ہے. اپنے بہن بھائیوں کی غزہ میں حفاظت کے لیے دعا مانگنی، اللہ آپ حفیظ ہیں،
آپ سلام ہے، میں نے آج صبح قنوت نازلہ پڑھی فجر میں، آپ ان پہ حفاظت ان کی کریں، آپ ان پہ سلامتی بھیجیں، آپ ان کے لیے عمل لائیں. اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ سب سے اعلیٰ وسیلہ، سب سے پہلا یہ تقرب، واسطہ دینا اللہ کو، اس کے ناموں کا واسطہ، اللہ کی کبریائی کا واسطہ، اللہ کی بڑائی کا واسطہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اس کے فرشتوں کا بھی وسیلہ پیش کریں. ایک دعا ہے سورہ زمر میں 24ویں سپارے کے دوسرے صفحے پہ، قل کہو، اللہ خود سکھا رہا ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ. کتنی صفات آ گئی، فاطر، عالم الغیب والشہادہ، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. یہاں تک آیت میں خیام مکمل ہو جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میں ایک اور وسیلہ سکھایا، فرشتوں کا نام. اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض. پوری باقی دعا وہی ہے. اور آخر میں زمیمہ. یہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، بندہ مسلمان ہی نہ رہے. یہ اللہ نے ان کو سکھایا نا، جبریل ہی سکھا رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، علیہم الصلوۃ والسلام سب پر. تو اہدنا لمختلف، اہدنی لمختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. یہ ہو گیا وسیلہ. فرشتوں کے ناموں کا بھی آپ نے واسطہ دے دیا، نبیوں کا بھی اسی طرح واسطہ دے سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے اللہ کو اپنے ایمان کا واسطہ دیا، قرآن میں ہے کہ اللہ ہم ایمان لائے لہٰذا میں معاف کر. یہ سورہ آل عمران کی آخری دعاؤں میں بھی واسطے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کی کبریائی کے واسطوں سے شروع ہوتے ہیں، اپنے ایمان کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ کو اس کے وعدوں کا واسطہ دیتے ہیں اور اس سے دعا مانگتے ہیں، اور دعائیں وہ قبول ہوتی ہیں. اب اس ایمان میں کیا ایمان انبیاء پہ نہیں ہے شامل ہے نا؟ تو نبیوں کا واسطہ بھی دیا اور اس کو جائز مانا. یہاں تک وسیلہ ٹھیک ہے. آگے اصحاب کرام جو ہیں، جن کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تصدیق ہے نا، چلیں ان کا بھی کسی نے دینا دے لے. ویسے مجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی تابعی نے بھی صحابہ کا نام لے کے دعا مانگی ہو. ٹھیک ہے، چلو کسی نے دینا دے لے، مگر اب اس کو مزید آگے نہ لے کے جائیں. اگر آپ نے چلے دینا ہی ہے تو آپ اتنا کہہ دیں کہ آپ اولیاء اللہ اور صدیقین، شہداء، صالحین، آپ کے ان سب نیک لوگوں کی نیکیوں کا آپ کو واسطہ جو مقبول ہے. نام نہ لیں. جب میں آپ نام لیتے ہیں نا، غیر نبی، غیر اہل بیت میں دیکھیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ ہیں، یعنی ذریت رسول، جن کے بارے میں قرآن اور حدیث نص سے وہ نیک ثابت ہے، نص سے وہ نیک ثابت ہیں، یعنی قرآن اور حدیث سے نیک ثابت ہیں. ان کے نیک ہونے میں، ان کے پاک ہونے میں، ان کے طاہر ہونے میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے. چلو وہاں تک بھی گزارا ہو جائے گا، آگے نہ جائیں. آگے ہمیں کیا پتا کون کیا ہے، یہ ہمارا حسن ظن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نیک لوگوں، تو آپ نام نہ لیں. آپ نے اللہ تجھے تیرے نیک لوگوں کا واسطہ، تیرے مقربین کا واسطہ. یہاں تک بھی چلو ٹھیک ہے، آگے نہ بڑھے. یہاں تک چلو ٹھیک تھا، یہاں پہ اختلاف کم تھا. آگے جو چلے گئے نا، اب آخری سوال، آپ کے سوال کا اگلا حصہ تھا، تو اگر وسیلہ ہے تو پھر مدد بھی یہی ہوا. اس پر پھر وہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ دیکھا ہم صحیح کہتے تھے نا، یہ وسیلہ دروازہ ہے، چور راستہ ہے، لوگوں نے شرک کا کھولا ہوا ہے. اندر ان کے بعد دل میں یہی ہوتی ہے کہ جب تک میں نے غوث پاک کا نام نہ لیا تب تک کام نہیں ہونا. اب آپ نے ان کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کو مجبور کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ جس کو ہم اللہ مانتے ہیں، وہ اللہ وہ ہے جو کبھی یہ نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ کہ او اچھا اب مجھے سمجھ لگی تو تیرا میں کام کروں. استغفر اللہ. یہ کفر ہے، یہ کفر ہے یہ، نعوذ باللہ. تو اللہ مجھے اس اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. تو اس میں بس یہ احتیاط کریں تھوڑی سی، باقی ٹھیک ہے. لیکن اب آگے جو مدد والا معاملہ ہے، یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. اس کو ظاہری بات ہے میں تو نہیں صحیح مانتا، نہ میں نے کبھی اس طرح مدد کے لیے پکارا ہے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، قرآن میں بتایا اور اللہ کے رسول نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اس کے بعد صالحین نیک لوگوں نے جیسے سمجھا ان کی تعویل کی چیزوں کی کہ بھئی ایمان کا ذکر ہے تو ایمان میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے. اور ایک میں آپ کو آخری بات کہتا چلوں، اس بات کو میں زیادہ کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتا، مگر ایک فیکچول بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رسول اللہ کے پاس لوگ آتے تھے، آپ سے دعائیں کرواتے تھے. اس سے پتہ چلا آپ کسی نیک بندے کو کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبیوں سے تو کہنا ہی کہنا ہے، ہمیں پتہ ان کی دعا قبول ہوگی. آپ کے نزدیک کوئی نہیں گا، آپ اس کو زندہ کو تو کہہ سکتے ہیں. جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، ٹھیک ہے جی، آپ دنیا میں نہیں رہے، اب اخروی حیات جو وہ اس کی ڈیبیٹس علیحدہ ہیں، لیکن آپ دنیا سے تو پردہ فرما گئے نا. میں نہیں جانتا ایک بھی صحیح روایت جس میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہوں اور آپ سے کوئی حاجت پیش کی، نہیں ہے ایک بھی صحیح روایت، ایک بھی نہیں. جتنی ہیں کوئی جھوٹی ہیں، کسی میں مجہول لوگ ہیں، صحیح بات نہیں مل سکتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے آپ کی قبر مبارک پہ، جو کہ سید قبر ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے کہا تھا نا، ایک مسلمان ہو گیا تھا بندہ بڑا، اس نے غزوات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوا اور رجز بھی پڑھتا تھا. اس نے بی بی فاطمہ کو بولا تھا نا کہ فاطمہ غم نہ کرو، تم فخر کرو، قبر و ابی کی سید قبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے بڑی خبر تو کوئی ہے ہی نہیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ فاطمہ گئی، نہ حسن گئے، نہ حسین گئے، نہ مولا علی گئے علیہ السلام، نہ ان کے آگے بچے گئے، نہ صحابہ گئے اپنی منتیں مرادیں لے کر، کوئی حاجتیں لے کر، تو ہم کیسے پھر داتا صاحب کے پاس جائیں، پاک وطن شریف جائیں، اپنی حاجتیں لے کر وہاں جائیں، دعا ان کے لیے آپ کریں، وہ دعائیں آپ ان کی کریں، آگے اللہ آپ کو کچھ دے نہ دے وہ بات ہے. اور اس پر وہ شیعہ عالم دین ہے نا کہ وہ مرجع ہیں، آئی ڈونٹ نو ابھی حیات ہے، شاید سنا تھا فوت ہو گئے، پتہ نہیں، ڈکو صاحب، مفتی جعفر حسین ڈکو صاحب جو ہیں، ڈکو صاحب سے یہ سوال پوچھا لوگوں نے، اور وہ ڈکو صاحب جو بڑے مطلب یعنی امامیہ کے ایک سمجھے اس وقت مرجع ہے، ہی از ون آف دا لیونگ ریفرنسز، ٹھیک ہے نا، 9 ہیں پوری دنیا میں اثنا عشریہ کے مراجع، ہی از ون آف دوز، آئی بلیو ہی از ون آف دا 9 مرجع. وہ ان سے پوچھا کہ امام علی رضا کے دربار سے ہم کیا لینے جاتے ہیں، ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. تو آپ نے فرمایا، اور اس کے یعنی شاہد ابھی بھی زندہ ہیں لوگ جنہوں نے یہ بات ان کی لائیو سنی ہے، انہوں نے کہا وہاں آپ کچھ دینے جاتے ہیں، ان سے لینے نہیں جاتے. اہل تشیع کے ہاں بھی یہی بات. اب کسی کو کہیں گے تو وہ آپ کو وہابی کہہ دے گا، وہ تو وہابی کا لیبل لگا دے گا، یہی تو مصیبت. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اس مسئلے میں افراط و تفریط، اس سے دونوں ایکسٹریم سے، تو بالکل میں وسیلے کو غلط کلی طور پر نہیں سمجھتا. ہاں اس میں جو شرک کے چور دروازے ہیں اس سے بچنا چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے بڑوں میں سے کسی نے نہیں. رسول اللہ کی دیکھیں ذریت میں، اہل بیت میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس چچا رسول اللہ کے، ان سے دعائیں کروائیں گی، کیوں کروائی گی؟ وہی نمازوں میں درود شریف ہماری دعاؤں سے پہلے کیوں ہے؟ یہ سارے وسیلے کے ثبوت ہیں، بہت ثبوت ہیں، یعنی واسطے کے، کہتے ہیں واسطہ دینا اللہ کو، یعنی اس کے آگے پیش کرنا کہ ہم اس واسطے سے آئے ہیں آپ کے پاس. اب وہ واسطہ پکا ہونا چاہیے، ایسا تو نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں جنید جو ہوں وہ حافظ نعمان کے واسطے سے آیا ہوں، تو اوپر سے جواب ہے کہ اس کے بھی وارنٹ نکلے ہوئے، پکڑ لو اس کو بھی اور اس کو تو پکڑ لیں. میں ہی اگر وانٹیڈ ہوں، if there is a prize money on me، مجھے پکڑنے کے لیے کوئی آ رہا ہے تو نعوذ باللہ اللہ معافی دے، اور آپ واسطہ دیتے پھرے تو چھتر تو پہنے نا، پھر تو کام وہ بیک فائر نہ ہو جائے. تو اللہ رحم کرے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. ہمارے ایک اور مہمان آئے، عماد الاسلام. عماد صاحب مائک اور آپ سوال جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر جنید بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بہت خوبصورت یہ نشست سجائی ہے، اللہ پاک عافیت دے، ترقی دے. حافظ صاحب ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا کہ ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں جو ہے صلح حسن علیہ السلام کی جو شرائط تھی اس کے بارے میں انہوں نے الاستیعاب البدایہ و نہایہ سے ریفرنس کیے تھے. تو میرے یہ کوشچن جسٹ ایک ہی ہے کہ اس کا جو صلح حسن ہوئی تھی علیہ السلام، اس کا صحیح حدیث سے ریفرنس ہے آپ کے پاس؟ اس پر تھوڑی سی بات بتا دیے گا. تو یہ کوشچن جو کیا میں نے حافظ نعمان بھائی حافظ اللہ تعالی سے، اس پر تھوڑی سی آپ ریفرنس اور تھوڑی ڈیٹیل آپ دے دیں. جزاک اللہ خیر.
اچھا جی، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، ویری بگ لوڈیڈ کوشچن. تو بات یہ کہ دیکھیں صلح الحسن جو ہے نا، یہ اسلام کے مشکل ترین ڈینجرس واقعات میں سے ایک ہے. پہلی بات، آپ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے ریفرنسز دیں، بات یہ ہے کہ دور کہاں جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں یعنی اسی صدی میں 2007 میں لال مسجد کا سانحہ ہوا، بے شمار لوگ مر گئے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے مارے گئے اور کتنے دفنائے گئے، کتنوں کو کفن بھی نصیب ہوا ہی نہیں ہوا. امریکہ کے اخباروں میں ایدی ٹرسٹ والوں کی خبر آ رہی کہ ان کو 1000 کفن کا آرڈر ہو رہا ہے. سو کالڈ آزاد میڈیا اس وقت کا وہ فرماتے تھے کہ نہیں 200-300 کے قریب ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو بھائی جب آپ حکومت سے ٹکر لیتا ہے نا کوئی بندہ، حکومت سے ٹکر لینا کوئی چھوٹی بات نہیں. تو ریکارڈ سمیئرنگ تو کچھ بھی نہیں، دس از اے اسمال تھنگ. کیریکٹر اسیسینیشن، ریکارڈ ڈیمیجنگ، یہ تو معمولی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو ہمیں ملتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہی مل جانا بہت بڑی غنیمت ہے کہ آپ ایک اس وقت کی سپر پاور جس کے آگے نہ روما ہے بچی نہ پرشیا بچی، رومن امپائرز کے جتنے فریکشنز تھے سب جو موجود بھی تھے ادھر یہ ماڈرن ڈے ترکی کے ایریاز میں، وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئے تھے. یورپ ڈرا بیٹھا ہوا تھا، سہما بیٹھا ہوا تھا، اٹلی کے بارڈر تک مسلمان فوجیں تھیں. تو کوئی کانٹیننٹ ہمارے قدموں سے خالی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اللہ ماشاء اللہ کہ امریکہ کہہ لیں یا یہ آسٹریلیا جو ابھی اس وقت تک شاید ڈسکور بھی نہیں ہوئے تھے کسی کے ہاں. تو اس لیے صلح حسن کے اوپر جو یہ آپ نے یہ جو سوال کیا نا، انفارچونیٹلی یہ اہل حدیث دوستوں میں صرف وہ طبقہ جو اصل میں ان کا فرقے کا نام ہے جامی، یہ جامی فرقہ ہے جو باقاعدہ ان کو ریکروٹ کیا گیا ہے. ان کا کام ہے حکومتوں کو محفوظ کرنا، حکومتوں کو بچانا، اور یہ اس کی باقاعدہ یہ یعنی اس کو اپنا ایک ریلیجس ڈیوٹی سمجھتے ہیں. یہی لوگ یہاں کوئی ناسبی حسینی کا چکر نہیں ہے، ان کا بڑا مشن ہے کہ انہوں نے طاغوتی حکومتوں کی حفاظت کرنی. یہ وہاں سے سوال آتا ہے. سب سے پہلے پاکستان میں جن لوگوں نے یہ سوال اٹھایا میں ان کو بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. درخت جب تک اپنی جڑوں میں رہتا ہے نا، جڑوں کے ساتھ وہ زندہ رہتا ہے. الحمدللہ مائی روٹس آر اسٹل ان پاکستان. علماء کے ساتھ میرے رابطے ہیں، جب جاتا ہوں ملتا بھی ہوں الحمدللہ، بٹ ناٹ ود فیمس پیپل میڈیا میں یہ وہ اس طرح نہیں. تو میرے بھائی یہ سب سے پہلے تو انہوں نے اٹھایا. دوسری بات یہ کہ اس پر میں ذاتی طور پر نا آج سے کوئی 20 سال پہلے جب میں تازہ مدارس سے نکلا تھا، عرب علماء کی صحبت میں بھی نہیں آیا تھا. ابھی میں نے یہاں پہ عرب علماء سے بھی میں نے پڑھا ہے الحمدللہ، الازہر کے اور مختلف جگہوں کے علماء سے اللہ نے مجھے فیض دیا. تب تک صلح حسن پر نا جب میں فریش نکلا تھا وہاں سے، آج سے 22 سال پہلے، چھوٹی عمر تھی میری بہت، تب آئی واز اے ٹین ایجر، تو مجھے بھی شکوک و شبہات تھے بہت سارے. اور یہاں میں ایک شخصیت کا ضرور نام لوں گا جو میرے محسن ہیں، اور میں نے ان کو یہ بات خود کہی، بات کرتے ہوئے میں نے کہا اگر آپ نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. میں نے ان کو یہ بات کی، سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے صلح حسن پہ بہت بڑے بھنور سے نکال دیا، کیونکہ اس کا ایک غلط رزلٹ جو نکلتا ہے نا، صلح حسن ہے وہ تو سب جانتے ہیں، بس اس کی شرائط پہ لوگوں کو نا وہ پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. تو اس پر آئی تھنک ون آف دا بیسٹ ریفرنس ابھی بھی زندہ ریفرنس ہے وہ. آپ نا مولانا اسحاق کو اچھی طرح تسلی سے سنیں. ان کے شاگرد خاص جناب ملک کاشف صاحب، انہوں نے صلح حسن پر لا تعداد خطبے اور ریفرنسز کے انبار لگا دیے. آپ وہ اسٹڈی کریں، ان کو سنیں، ریفرنسز نوٹ کریں، حوالے چیک کریں. کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھیں، مجھ سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. میں اس وقت تو نہیں نا حوالے لے کر بیٹھا ہوں کہ یہاں پہ جی صلح حسن نے کتاب پکڑو جی میں حوالے دیتا ہوں، تو آئی ڈونٹ ہیو اٹ ہینڈی رائٹ ناؤ. تو جتنی شرائط ہیں میں سمجھتا ہوں اتنی شرائط آ جانا بھی بہت بڑی غنیمت ہے. ان میں جو ولی عہدی کا چکر ہے نا، وہ تو اتنی واضح آسمان کے سورج کی طرح بات ہے کہ
امام حسن کی موت پر خوشیاں منایا جانا ایک واضح ثبوت ہے کہ یہ واقعی وہ رکاوٹ تھی، وہ شرط تھی جو تلوار تھی ان کے سروں کہ پھر حسن نے آ جانا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو بس یہ میں اس کو یہیں پہ رکھوں گا. اس پر آپ نا میرے خیال ہے انہوں نے 8-9 خطبات دیے ہیں ملک کاشف صاحب صلح حسن پہ، بہت زیادہ تعداد میں. تو وہ آپ اس پہ دیکھیں، مولانا اسحاق نے واقعی میں بڑے بڑے عقدے حل کیے ہیں صلح حسن کے اوپر، جو میں جانتا ہوں خود بہت سارے شیعہ بھائیوں کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی. بڑے بڑے ذاکر امام حسن کا تذکرہ کم کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس صلح کو کیسے جسٹیفائی کریں. جی حسین بھائی، I saw your hand going up. بسم اللہ. So I'm done basically. That's all I would like to say on Surah Yasin. ہاں جی حسین بھائی، احبک فی اللہ، انا احبک فی اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ کے دل میں کسی بھائی کے لیے محبت آئے تو آپ کہہ دیں اس کو. وہ صحابی نے آگے کہا نا میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں فلاں اپنے بھائی سے. تو رسول اللہ نے کہا اس کو کہا تم نے؟ تو کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں کہا. تو کہا جاؤ اس کو جا کے کہو. اور پھر جواب بھی سکھایا کہ احبک اللہ الذی احببتنی فی، آپ سے اللہ محبت کرے جس کی وجہ سے آپ نے مجھ سے محبت کی. تو اللہ کی اس اللہ تعالیٰ کی فور دا سیک آف اللہ آئی لو یو، یہ کتاب میں ایکچولی منگانا چاہ رہا ہوں. میں نے ان کی فیضی صاحب کی میں نے خصائص علی جو انہوں نے اس پہ تحکیم اور بڑا کام کیا اس پر، ان کی ایک کتاب میرے پاس پہنچی ہے. اور صلح الحسن پہ جب یہ کتاب آئی تھی نا تو میں نے لوگوں سے بلکہ خاص طور سے کہا کہ یار پلیز اس کے PDF نہ ڈاؤن لوڈ کرنا، اس سے نقصان پہنچتا ہے. یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا جی PDF لے لو پیسے نہیں کمانے، اور بھائی اسلامک پبلیکیشنز کو آپ کتاب نہیں خریدیں گے تو آسمان سے کیا منو سلوا اترنا ہے ان کے لیے؟ تو بالکل خریدیں وہ کتاب. بلکہ اگر ہو سکے تو آپ جنید بھائی فیل فری ٹو شیئر مائی کانٹیکٹ وتھ حسین بھائی، آپ نا مجھے اس کا وہ کتاب کا یا تو ایک بتا دیجیے گا کہ لاہور میں کہاں سے ملے گی، تو I'll have it arranged انشاءاللہ تعالی. I'll do my best to get it arranged. ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو آپ بھی جب اپنا کچھ پبلش کریں نا تو پلیز بتائیے گا، اور خاص طور سے یہ بتائیے گا کہ جب کہ کہاں کون مکتبہ کدھر بک رہی ہوتی ہے. بیکاز میں ذاتی طور پہ میں اس کے فیکٹریز کو جانتا ہوں، لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ لوگ سن کے حیران ہو جائیں گے. آپ کتابوں کا ذکر چل نکلا ہے تو وہ بات سے بات آ گئی. ذاکر نائک کی پبلیکیشنز، مکتبہ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ has gone bankrupt سر، bankrupt. وہ یعنی اٹس ٹیریبل. آپ کرسچن پبلیکیشن دیکھیں، جوش پبلیکیشن، پھر مسلمان روتے ہیں او جی مسلمان لکھتے کچھ نہیں لکھتے. او بھائی لکھ رہے ہیں، تم خریدتے ہو، تم تو خریدتے ہو $1000 کے یعنی 3 لاکھ کے فون خرید رہے ہیں لوگ، ان کے ساتھ ہیڈ فونز بھی ملا لیں ایپل کے تو سارا کچھ، اور پھر وہ ایسے ایسے فون دکھاتے ہیں. یار گڈی اتنے پارک کری، گڈی اتنے پارک. جس قوم کو یہ چاہیے، جہاں کتابوں کی دکانیں، میں اردو بازار گیا اپنے بچوں کو دکھانے کے جی ادھر میں آتا تھا یہاں پڑھتا تھا، وہاں پہ پٹھوروں کی دکانیں کھلی ہوئی. اردو بازار میں پٹھوروں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں. تو یہ قوم کتاب خریدے گی نہیں، پڑھے گی نہیں، تو کہاں سے علم آنا ہے؟ باتیں بس کرتے ہیں. مولوی کچھ نہیں کر رہے جی، سار جو کیتا ہے مولویاں نے کیتا ہے. بالکل بالکل. جزاک اللہ خیرہ. میں جعفر بھائی کا نام لینا بھول گیا، اللہ نہ کرے کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں. بالکل ملک کاشف اور جعفر صاحب، یہ دونوں بندے تو ماشاءاللہ اس وقت زندہ ریفرنس ہیں مولانا اسحاق کے علم کا. جعفر بھائی بھی بے شک، میں نے بلکہ ان کی ایک کتاب ہے وہ شاید پبلش ہو چکی ہے مولا علی پر، اس کے کچھ جو تھے شروع کا حصہ، ایٹ لیسٹ فرسٹ couple of chapters میں نے ریویو کیے تھے، پڑھے تھے، پھر کچھ لکھ کر بھی ان کو ایک نا دیباچے کے طور پر کچھ باتیں لکھ کر بھیجی بھی تھی ان کو. تو میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا. آج کل کم ہے رابطہ میں کیونکہ نہیں آتا زیادہ واٹس ایپ کے اوپر مصروفیات کی وجہ سے. بٹ یس، تھینک یو فار مینشننگ ہز نیم. بہت بڑا ہمارے لیے ایک وہ اثاثہ ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے. ملک کاشف کی بھی. میاں طاہر فوت ہو گئے، اللہ ان کی جنت نصیب کرے. میاں طاہر
مکمل طور پر اہل حدیث جماعت کے ساتھ افیلیٹڈ تھے، مگر بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی وفات پر کچھ ناخلف لوگوں نے جو بہیو کیا، یہاں تک کہ ان کا جنازہ پڑھانے سے لوگوں کو روکا جاتا رہا. یہی وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں علماء کی بدنامی کا باعث ہے. ایسے لوگ کہ دیکھیں میاں طاہر تو وہ بندہ ہے جس نے ایکسٹریملی کیئرفل، وہ اور باقاعدہ جمعے پڑھاتے رہے، آخر تک جمعے پڑھاتے رہے، 2 3 جمعے کو پڑھاتے تھے، مکتب تھا ان کا پورا، اور ان کے ساتھ یہ ظلم کہ ان کو لوگ نعوذ باللہ ان کا جنازہ نہیں پڑھنے دے رہے. یہ وہ تکفیری ہیں جو ان کا اصلی نام جامی اور مدخلی ہے، یاد رکھیے گا. یہ صحیح اہل حدیث بھی نہیں ہے، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں. اللہ ان کے شر سے مجھے آپ کو سب کو بچائے. یہ ہر ایک کو کہیں گے، آپ کو کہیں گے تم خارجی ہو، تم خارجی ہو، تم مدودوی ہو، تم قطبی ہو، تم فلانے ہو. یہ ایسے ہر ایک پہ اشارے کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اسلام کے یہ ون آف دا ڈینجرس ہڈن اینیمیز. اللہ ان کے شر سے نہ بچائے. یہ صحیح سلفی بھی نہیں ہے. میں اہل حدیث علماء کی بہت عزت کرتا ہوں، میرے استاد نے، کئی استاد نے الحمدللہ. حافظ صاحب ایک اور ہمارے مہمان ہیں محمد عرفان صاحب، آپ کو سوال کرنا ہے. السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دراصل میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نا یہ چند دن پہلے جو ہے ایک مسئلہ اٹھا ہے اور ایک بروڈ کاسٹ بھی ہوئی ہے اس کے ساتھ عادت ربانی کے ساتھ سیدہ فاطمہ زہرا کی، جس میں وہ پردے کے حجاب پہ جو پردے پر جو انہوں نے تفصیلی طور پر ان کے ساتھ بات کی ہے اور کچھ ریفرنس دیے کہ چہرے کا جو پردہ ہے وہ فرض نہیں ہے. تو اس پہ کچھ آپ ڈبیٹ کریں گے کہ اپنے پوائنٹ آف ویو بیان کریں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا جنید بھائی، ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ انشاءاللہ یہاں پہ 11:40 ہو گئے ہمارے، تو 11:50 تک جو ہے نا وی شوڈ اینڈ دا اسٹریم. دعا کر کے نا اینڈ پہ دعا کر کے تو بس فٹافٹ 2-3 سوال ہم کر لیتے ہیں. اچھا جی، تو عرفان بھائی کا جو پردے پر سوال ہے نا، دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ پردہ جو ہے نا، اس کے بارے میں قرآن پاک میں جو زیادہ ضروری پڑھنے والے احکام ہیں، جو زیادہ واضح اور زیادہ ہمارے اوپر اس وقت بہت زیادہ ریلیونٹ ہو چکے ہیں اس وقت فتنے کے دور میں، وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کھلا صاف حکم دیا، یا ایھا النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم. یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کی تعویل میں، جس کی تشریح میں صحابیات، اہل بیت، انہوں نے پردے کو فرض سمجھا اپنی حفاظت کے لیے، حفظ ما تقدم کے طور پر اس کو فرض سمجھا گیا، واجب سمجھا گیا. شاذ و نادر ہی آپ کو واقعات ملیں گے کہ کسی نے اپنا منہ کھلا چھوڑا ہو. اب تو بھائی سر ڈانپنا تو دور کی بات ہے، یہاں تو گلے کھول کے بیٹھی ہوئی. دیکھیں نا، قیامت تو یہ آ گئی. تو اس وقت آپ ان بحثوں میں نہ پڑھیں کہ پردہ فرض ہے، سنت ہے یا نفل ہے. اب تو فتنہ آ گیا نا. وہی بات آ گئی جو اما عائشہ نے فرمائی تھی کہ اگر آج کی تم عورتوں کو رسول اللہ دیکھتے تو تمہیں مسجدوں میں آنے سے روک دیتے. سمجھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو. تو آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اگر نہیں بھی تھا نا حکم، بحث کے طور پر مان لیتے ہیں نہیں تھا بھائی کہ منہ کو کور کرنا حکم نہیں، لیٹس سے اٹس ٹرو، لیٹس ایڈمٹ دیٹ. آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، ان کا مزاج سمجھیے، ان کا وے آف ڈیلنگ دا فتنہ سمجھیے. جیسے اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ آج اگر ہوتے رسول اللہ تو تمہیں مسجدوں میں آنے سے روکتے، تو آج وہ ہوتے تو کیا وہ منہ ڈھانپنے کا نہ کہتے؟ کیا وہ عورتوں کو وہ نہ کہتے کہ وقرن فی بیوتکن، جو قرآن میں لکھا ہے، زیادہ باہر نہ اب پھرتی پھرو بے مقصد. صاف قرآن پاک میں حکم ہے. جو قرآن نبی کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، اور ایسی مائیں جن سے کسی کا بھی حلال نہیں ہے رشتہ، سب رشتے حرام ہو گئے، کوئی نکاح کر ہی نہیں سکتا قیامت تک. ایسے ہی نا مائیں رہنی ہیں، وہ قیامت تک رہنی، جنت میں بھی ہماری مائیں رہنی. جن سے نکاح حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ لوگوں کے سامنے نہ ہو. سورہ احزاب پڑھیں، سورہ احزاب کو نا آپ کھلے دل سے ایمان سے پڑھیں، آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جس دین میں سپیچ پہ پابندی ہے کہ ایسے طریقے سے، ایسی میٹھی آواز میں نہ بات کرنا کہ کسی بیمار سک ٹوسٹڈ، جسے کہتے ہیں نا انگلش میں، ٹوسٹڈ خبیث کے دل میں کوئی مرض پیدا ہو جائے، یعنی کہ وہ تمہیں کچھ اور ہی نہ سمجھ لگے یہ تو مجھے
لفٹ کرا رہی ہے ان کامن لینگویج، لے مین لینگویج. دس از واٹ اٹ از. 22ویں پارے کا پہلا صفحہ ہی پڑھ لیں، صاف ہمارے پاس دلیلیں ہیں. اختلاف صرف اتنا سا تھا، آج بھی ہے، وہ روایات کی شکل میں، تعویلات کی شکل میں، اماموں کے اقوال کی شکل میں، وہ اتنا سا تھا کہ کیا یہ واجب ہے، فرض ہے، یا نفل ہے، سنت ہے. اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ باقی کا جسم دکھاؤ. اب تو بات یہ ہونی چاہیے، باقی بحثیں تو ہونی نہیں چاہیے. تو اس لیے میں اس کو سمجھتا ہوں جو حالات ہیں نا اس وقت، تو جوان لڑکیاں بیٹیاں جو ہیں، آپ ان کو پردہ چھوڑیں، مکس ایجوکیشن سے ہی بچا لیں نا. اس وقت جو ہو رہا ہے اسکولز اور کالجز میں آپ یہاں بیٹھے دین اسلام کی باتیں کریں، اس وقت پتہ نہیں کہاں کس کی بہن بیٹی کہاں گئی ہوگی. یہ نیو ایئرز نائٹ پہ یہ ہو رہا ہے. جو کافر کر رہے ہیں جب ہم بھی وہی کریں گے تو رزلٹ بھی ویسے ہی ملیں گے نا. ایک لا آف نیچر ہے کہ پھر جب آپ بہیو ان کی طرح کریں گے تو پھر آسمان سے بارشیں رحمت کی تھوڑی برسیں. تو یہ معاملہ ہے. اب اور کوئی ضروری سوال رہ گئے تو وہ بھی کریں، دعا کر کے ختم کریں. ٹیم کا میں آخری سوال کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم حافظ صاحب بڑا اہم سوال ہے. رسول خدا کو 5 چیزوں کا حکم، 5 چیزوں کے حکم میں ایک یہ تھا کہ جماعت کے ساتھ اسلام میں جماعت کے ساتھ کیا ہے، اور جو جماعت سے ہٹ گیا، فرقہ بنایا، اس کا فرقہ قائم کیا، اور اس اسلام کو حوالے سے آپ قرآن جماعت کے ساتھ رہنا کیوں ضروری ہے؟ اصل میں دیکھیں دین اسلام جو ہے نا وہ الحمدللہ کہ جماعت کے ساتھ رہنا تو بہت ضروری ہے. اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح حکم دیا ہے. مجھے حدیث کی سند نہیں معلوم کہ کتنی صحیح ہے، غالباً کہ میں نے بھی شاید کہیں نہ کہیں کلپ دیکھا ہوگا ڈاکٹر اسرار صاحب کا. میں نے ان کے ٹوٹل پورے پروگرام بھی دیکھے ہوئے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو یہ جو ہے نا جماعت، مل کر محبت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. جماعت سے مراد یہاں ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اپنی جماعت جو ہے یعنی کسی پارٹی کو، کسی سیکٹ کو، میں اس کے ساتھ رہوں. یہاں جماعت کا وہ ذکر ہو رہا ہے کہ میں حق والوں کے ساتھ رہوں، دین والوں کے ساتھ رہوں، اچھے راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ رہوں، بروں کے ساتھ نہ ملوں. اگر جماعت کا مطلب ہے میجورٹی کے ساتھ رہنا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہمیں کہہ دیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اگر جماعت سے مراد صرف میجورٹی ہے کہ اسٹے ود دا میجورٹی جیسے لوگ کہتے ہیں اکثر، تو پھر امام حسین تو بیچارے مائنورٹی بن گئے تھے، نعوذ باللہ. بیچارے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مائنورٹی بن گئے، تو وہ غلط ہو گئے. نہیں، یہاں پہ اکیلا ایک بندہ بھی جماعت ہو سکتا ہے اگر وہ حق پر ہے. یہ میک شور کر لیں کہ آپ حق پر ہیں، حق پر چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جماعت میں شامل کرے گا. اور اس پہ بڑی خوشخبری ہے ایک حدیث قدسی کی شکل میں، ید اللہ مع الجماعہ، جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ. اب وہ جماعت نہ تو کرنٹ والی ہے، نہ ہی وہ محفل والی ہے، نہ ہی وہ اہل حدیث والی ہے، نہ بریلوی دیوبندی. وہ جماعت ہے جس کو اللہ نے انڈورس کرنا ہے. یعنی وہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ سارے ایک محلے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. باٹم لائن از دس کہ ہمیں ہر صورت میں اتحاد امت اور اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. جماع کا مراد مطلب یہاں پہ یہ بھی نکلتا ہے کہ مسلمانوں کی جو جمعیت ہے نا اس کو نقصان نہ پہنچے. مثلا کوئی مسلمان فوت ہوا ہے کہ جنازے پہ جاؤ، کسی مسلمان کی کوئی خوشی ہے اس میں شریک ہو جاؤ. ہاں اگر وہاں کوئی قبیح کام ہو رہا ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ، بلکہ اس سے کیا ہوگا کہ ہاں یار یہ ہمارے میں شامل ہوا، جماعت ہماری جمعیت کا حصہ ہے، مگر اس کو یہ پسند نہیں آیا، اگلی دفعہ ہم نے یہ ناچ گانا مطلب گھٹیا کام نہیں کرنے. مطلب ناچ گانا عورتیں آپس میں ناچ نوچ رہی ہیں، یا گھروں میں مائیں بہنیں ڈھولکیاں بجاتی تھیں، وہ عورتیں کر رہی شادی پہ، اس کی تھوڑی سی تو گنجائش نکل آئے گی. مگر یہ کہاں سے گنجائش نکل آئی کہ ساری ناچ رہی کہ بھئی یار اس کی بیٹی بہت اچھا ڈانس کر رہی، واہ وہ فلانے کا کزن، یہ کیا ہے؟ اب تو مطلب باہر سے ہائر ہی نہیں کرنی پڑ رہی. یہ لعنت نہیں ہے؟ تو وہ بندے کو یہ نہیں کیسے او تو ہماری جمعیت کو توڑ رہا ہے، تو ہماری فیملی میں وہ ڈال رہا ہے، منافرت پھیلا رہا ہے، تو بھائی مولوی ہے، تو تجھے تیرے اندر مولوی ازم ہے. آپ کلین شیو بھی ہوں گے نا، آپ کہیں گے یار یہ نہیں میں دیکھ سکتا، I'm sorry میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ. تو بھائی میری بھی بہنیں بیٹیاں ہیں،
دل تو کرے گا کہ یار دیکھ ہی لیں تھوڑا سا، نعوذ باللہ شیطان آپ کو وہ کرتا ہے کہ چلو بیٹھے ہیں سارے، داڑھیوں والے بھی بیٹھ کے ایسے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ شادیوں میں ہو رہا ہے، دس از اے فیکٹ، فیس اٹ. تو اس پر تو اب لبرل لوگ بھی بولنے لگے ہیں کہ کہاں لے کے جا رہے ہو پاکستان کو. تو وہ آپ نہیں جماعت کو چھوڑے، آپ اس وقت اکیلے جماعت ہیں. جیسے فرعون کے دربار میں موسیٰ اکیلا جماعت تھے علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ اللہ اکبر، صحیح، ماشاء اللہ. بھلے ایک آدمی بے شک. اللہ میں ہدایت دے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کنکلوڈ کریں. جنید بھائی کچھ دعا کر لیں انشاءاللہ. میں ہمارے فلسطین اور غزہ کے بھائیوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. آخر میں میری درخواست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ایک فائنل 2 میسج ہیں، امپورٹنٹ میسج ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں 3 باتیں جو اس کو نا ایز اے ٹیک ہوم میسج ضرور سمجھیں. دیکھیں فقہی مسائل مسئلے یہ باتیں ہوتی رہیں گی. اس وقت ایشو ایٹ ہینڈ سب سے پہلے جو میری پاکستانی عوام سے درخواست ہے نا، میں نے پاکستان، انڈیا، امریکہ، عرب بہت لوگوں کی شادیاں دیکھی. جس قسم کی بے حیائی اور ولگیرٹی ہماری شادیوں میں ہو رہی ہے نا، یہ ہمارا نہ تو کلچر تھا نہ ہماری تہذیب. ٹھیک ہے نا، ہم نے بہنوں بیٹیوں کو جس جگہ پہنچا دیا نا، یہ بہت خطرناک ہے. اللہ کا واسطہ ہے، اپنی شادی جو کہ اسلام میں جو نکاح ہے وہ ایک عبادت ہے، اس کو برباد نہ کریں اگر اس میں، ورنہ برکت نہیں رہے. شادی بیاہ میں کوئی بھی فن کرنا ہے حلال طریقے سے، کم از کم الا ماشاءاللہ میری پوری سٹریم ہے، لائیو سٹریم تھی کوسچن آنسر کی، شادی بیاہ رسمیں اور قسمیں، وہ آپ دیکھیں. میں نے اس میں کہا کم از کم اختلاط چھوڑ دیں، مرد عورت علیحدہ بیٹھے، اتنا تو کر لیں. بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کریں تاکہ آپ کی اپنی بہنوں بیٹیاں کو بھی اللہ محفوظ رکھے، اور بہنوں بیٹیوں کو اس کی حکمت بتائیں کہ اس میں تمہاری ہی عزت ہے، تمہارا ہی مرتبہ اور وقار ہے. ہم اس کو خوشی بھی منائیں، مگر ایسی خوشی نہ ہو کہ جس پہ اللہ اور رسول ہم سے خوش نہ ہو. ایسی خوشی کا کیا فائدہ کہ جس پہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے ناراض ہوں. حوض کوثر پہ رسول اللہ کہیں کہ یہ تم نے کیا کیا، میری امت کٹ رہی تھی اور تم ناچ رہے. پہلی تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ یہ آج نیو ایئرز ایو لوگ منانے والے ہیں. یہاں پہ نیو ایئرز ایو پہ کرسچنز، وہ والے مسلمانوں کے علاوہ لوگ، مسلمانوں کے علاوہ وہ لوگ، وہ یہودی جو غزہ پر غمناک ہیں، جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو بائیکاٹ موومنٹس میں حصہ لے رہے ہیں، وہ ٹوٹل بائیکاٹ کر رہے ہیں نیو ایئر سیلیبریشنز کا بھی. اگین سیلیبریشنز وہ منا رہے ہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یا تو وہ جاہل ہیں یا ان کے اندر بالکل کیئر نہیں ہے کہ یہ 10,000 سے اوپر بچہ مارا گیا. اتنا بچہ ذبح اکٹھا کبھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. تو آپ اللہ کے لیے اس رات پہ کوئی ایسی عیاشی، ایسا کام نہ کیجیے گا کہ کہیں آپ انہی میں سے نہ اٹھائے جائیں جو اس وقت عیاشی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہدایت دے. اور تیسری بات کہ آخری میری ریکویسٹ کہ جو جتنا آپ کے لیگل مینز میں ہو سکتا ہے نا، ود ان لیگل مینز آپ غزہ کی سپورٹ میں کریں، جو کچھ کر سکیں. Not just the boycott, even more, whatever you can do. Don't give up on that, please. اور اس کی ویلیو کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ایوری پینی کاؤنٹس. یہ لوگ پیسے سے، دولت سے، اسی لیے پوری دنیا کی اکانومی پہ ان کا انفلوئنس ہے. یہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جتنی اپنے ماں باپ سے نہیں کرتے، اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی پیسے سے کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، میرا ہمسایہ ہے، میرا بھائی، سمجھ رہے ہیں. تو پلیز ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دیٹ. کیپ ڈوئنگ what you're doing. جہاں تک ہو سکتا ہے حد الوسع کوشش کریں جس پروڈکٹ کا آلٹرنیٹو ملتا ہے. تو یہ میرے 3 خاص آپ سے ریکویسٹ ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پہ جو ہے نا اس پہ عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو ہدایت دے، غلطیاں معاف کرے. دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. I'll just do a دعا and we'll conclude انشاءاللہ. آمین. اور ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اور جو ہمارے لواحقین سے جو ہمارے تعالیٰ
मग़फ़िरत आमीन, और कब्र को साफ बनाए नूर से मुनव्वर करे, आमीन, और अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अलैहिस्सलाम हाफ़िज़ होंगे आमीन, और हम इस काबिल नहीं कि हम अल्लाह का हिसाब किताब अदा करें बेशक, नाऊज़ जवाब बेशक, हमारे अमाल इस काबिल हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात फरमाए आमीन, और आमीन, बगैर हिसाब किताब के अल्लाह ताला ने जन्नत में फिरदौस में दाखिला आमीन। फरमाए। तो मैं इस मीटिंग को एंड करता हूँ। दुआ मैं भी कर लूँ इंशाल्लाह, मैं भी दुआ कर लूँ इंशाल्लाह, बिल्कुल एंड से पहले। अच्छा, ये ना दुआएं जो है ना, मैं आपको इनके आयात के नंबर दे दूंगा। कुछ हदीस से, कुछ कुरान से, मैंने जुमे में भी खुतबे में ये दुआएं की, तो इसमें ज्यादातर दुआएं वो हैं जो हम पे भी अप्लाई होंगी और अहले गज़ा और फिलिस्तीन पे अप्लाई होंगी, और इसमें कुछ मसनून बददुआएं भी हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास लानतें की अल्लाह के दुश्मनों के ऊपर, वो भी इसमें शामिल है। क्योंकि कॉन्ट्रेरी टू द कॉमन बिलीफ, लोगों को शायद मालूम नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा दुआएं भी दी हैं दुश्मनान इस्लाम। तो इंशाल्लाह वो एज इट इज जैसे हैं मैं आपके सामने दुआएं करूंगा, तर्जुमा अभी नहीं करूंगा, वो इंशाल्लाह जो जो कुरानी है उनका तर्जुमा नहीं करूंगा, जो वो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई मसनून है, उनका साथ तर्जुमा भी थोड़ा करता जाऊंगा ताकि लोगों को उर्दू में भी समझ में आ जाए। तो रेफरेंस इंशाल्लाह आप जुनैद भाई थोड़ा आपको सेंड करेंगे, वो आपको मैं भेज दूंगा, आप फिर ऐड कर दीजिएगा इंशाल्लाह लेटर ऑन इन कपल डेज। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रा व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनक रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इत्मिस अला अमवालिहिम वशदुद अला क़ुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। ऐ बारी ताला, हम आपके सामने वही दुआ पढ़ते हैं जो आपके कलीमुल्लाह, आपके खास कलीम मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की थी आपके और उनके दुश्मनों पर। उसी दुआ के साथ कहते हैं बारी ताला इनको आप अपनी गिरफ्त में लें और इनको मजीद जुल्म से रोक दें। सूरह यूनुस की ये दुआ है। सूरह यूनुस में अल्लाह ने, आपने ही हमें दुआ सिखाई मूसा अलैहिस्सलाम की, रब्बना इत्मिस अला अमवालिहिम वशदुद अला क़ुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। अल्लाहुम्मा अलैका बिज़्ज़लमतिल यहूदी व मन वालाहुम। बारी ताला यहूद और उनके औलिया, जो कोई भी हमारे बहन भाइयों पर जुल्म कर रहे हैं, आप उनसे निपटें जैसे आपकी शान के लायक है। आपके सामने हम वो दुआ पढ़ते हैं जो हमारे आका व मौला अलैहिस्सलाम ने किसरा के लिए पढ़ी, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़हुम कुल्ल मुमज़्ज़क़। या अल्लाह इनकी वहदत को, इनकी सल्तनत के ऐसे टुकड़े कर जैसे तूने किसरा के बादशाहत के टुकड़े कर। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ऐ बारी ताला, हम आपको मुकर्रर करते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इनको इनकी गर्दनों से पकड़ लें, इनके ऊपर मुसल्लत करें अपना अजाब और इनके शर से हमें बचा लें। अल्लाहुम्मा अक्फिनाहुम बिमा शिअत, अल्लाहुम्मा अक्फिनाहुम बिमा शिअत। ऐ बारी ताला, आप हमारे लिए काफी हो जाएं इनके खिलाफ, जैसे आप चाहें, जैसे आपको कबूल हो, जैसे आपको पसंद हो। अल्लाहुम्मा मुनज़िल किताब सरी अल हिसाब इहज़िम अल अहज़ाब। अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम व ज़लज़िलहुम। अल्लाहुम्मा इहज़िमहुम व ज़लज़िलहुम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अर्हम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का मुझे। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए।